نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونف کے بارے میں بہت سارے احباب نے سوال فرمایا تھا، اور تو سونف کے متعلق میں عرض کر دوں کہ سونف ایک انتہائی محفوظ ترین چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں سونف محفوظ ترین چیز ہے وہاں یہ ہاضم بھی ہے۔ جو پرانے زمانے میں لوگ جو چورن بناتے تھے، جو بھی چورن بناتے تھے، جو بھی نسخہ ہوتا تھا اس میں سونف ضرور ڈالتے تھے۔ آپ کو بھی اگر سونف کا چورن بنانا ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کالا نمک 1 بڑا چمچ، سونف 2 بڑے چمچ اور اجوائن 1 چائے کا چمچ بھر کے انتہائی باریک پیس لیتے ہیں۔ بچوں کو ہر کھانے کے بعد کھلائی جاؤ، اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے، کھانا لگتا ہے، جسم کو لگتا ہے، جسم کو فائدہ ہوتا ہے، ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سونف وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ڈھکار پھنس جاتی ہے، ڈھکار پھنسنا اچھا نہیں ہے۔ رائٹ سائڈ پھنسے تو جناب سانس میں تنگی دے دیتی ہے، لیفٹ سائڈ پھنسے تو دل کو دباؤ دے دیتی ہے، اور ایسی صورت میں جب معدے کا غبارہ پھول جائے اور دل کو نیچے سے دبا دے تو الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی میں کچھ دل کی خرابی ایسی آ جاتی ہے کہ آپ دل کا علاج کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ گیسٹرو، اور سونف جو ہے اینٹی گیسٹرو ہے، ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سونف جب خریدنے جائیں گے مارکیٹ میں، فنل سیڈ آپ اس کو کہتے ہو باہر ملک والے، جب مارکیٹ میں خریدنے جائیں گے تو ایک سونف جو ہے پیلی گرین مکس ہے، ایک بالکل چمکتی ہوئی تازی گرین نظر آ رہی ہے۔ تو جو چمکتی ہوئی تازہ گرین ہوتی ہے، یہ چمکتی ہوئی تازہ گرین صحیح نہیں ہوتی، یہ ڈائی کی بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں جو ملا جلا رنگ ہوتا ہے سونف کا، پیلا گرین مکس، یلو گرین مکس ٹائپ ہوتا ہے، وہی لینی ہے، وہ بغیر ڈائی ہوئی بھی ہے۔ تو سونف میں یہ خیال آپ نے رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سونف ہر کھانے کے بعد محض 1 چٹکی چبا کے کھا لینے کی آپ کی عادت ہے تو آپ انتہائی سمجھدار انسان ہیں، کیونکہ سونف 6 نمبر ہے، اعصابی غدی ہے، اعصاب سے غدود کی طرف موو ہو رہی ہے۔ اس میں ایسی صورت میں کیا ہوتی ہے، یعنی اس کی جو مومنٹ ہے اپ ٹو ڈاؤن ہے۔ تو اپ ٹو ڈاؤن مومنٹ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ خود سمجھ لو کہ اخراج کا نظام جو ہے آپ کا بہتر ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، بھلے میں آ جاؤ گے۔ دوسری بات یہ کہ سونف جو ہے جہاں اینٹی ایسڈ ہے، جہاں بہترین ہاضم ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ سونف کا جو فائبر ہے، سونف کا فائبر یہ آپ کی جتنی بھی آنتوں میں جو کچرا کبارہ چمٹا ہوا ہے نا، جو 30 سال پہلے نانی جان نے پکوڑا بنایا تھا نا، آپ کو کھلایا تھا، اور سموسا، اس کا بھی پیس کہیں نہ کہیں چپکا ہوا ہوتا ہے جی۔ اور وہ چپکا ہوا جو پیس ہے وہ جناب والی ایسڈ، تیزابیت، گن بلا سب پیدا کرتا رہتا ہے، اور بندہ دوائیں کھاتا رہتا ہے۔ تو اس گن بلا کو ہی کیوں نہ نکال دیا جائے، ہے نا، جو بیماریوں کے پیدا کرنے کا تبخیر، سڑاند کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو سڑاند کو نکالنے میں جو آپ کے پاس بہت بڑی سورس ہے وہ سونف ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرضی آپ سونف کی چورن بنانے کا طریقہ بتا دیا، وہ چورن بنا کے کھا لیں۔ مرضی ہے آپ جناب والی سونف ہر کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف چبا کے کھانے کی عادت ڈال لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جتنا بھی سرسوں تیل کے علاوہ جتنے بھی کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہو سب میں ایسڈ ہے، اور سونف اینٹی ایسڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے کوکنگ آئل نا بہت خوبصورت اور بڑے پیار سے نا بلیچ سے اور کاسٹک سے صاف کیے جاتے ہیں، واش کیے جاتے ہیں جناب علی، ٹھیک ہے، جس سے کپڑے دھوتے ہو وہی والا بلیچ ہوتا ہے، کوئی نیا بلیچ نہیں ہوتا، خوردن بلیچ کوئی نہیں ہوتا، بلیچ ہوتا ہے۔ تو اس کے اثرات کو بھی سونف زائل کر دیتا ہے، آپ کی باڈی کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ بلیچ سمجھ میں آتی کیا ہوتا ہے؟ یوریا، یورک ایسڈ، SGPT، کریٹینائن، جی، بلڈ یوریا، بلیچ پیدا کرتا ہے، جو اب ویسے تو نہیں کھاتے لیکن کوکنگ آئل جتنے کھا رہے ہو چمکتے دمکتے، اس سے اندر سے نہیں چمک رہے ہو نہ اندر سے دمک رہے ہو، ہاں جی، پھر دوائیں کھا رہے ہو، کھائی چلے جا رہے ہو، صحیح ہے۔ پھر تنگ آ کے کہتے ہو جی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دوا جو ہے ہمیشہ زندگی بھر کھانی ہو۔ بھائی زندگی بھر کھانی ہے نا، زندگی بھر غلط کام بھی تو کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ آ جاؤ نا نیچرل پر، آپ آ جاؤ سرسوں تیل پہ۔ پھر سرسوں تیل میں اکثر خواتین کہتی ہیں کہ جناب علی اس میں اسمیل ہوتی، ہیک ہوتی ہے۔ بھائی اسمیل ہی ختم کر دو۔ 1 لیٹر سرسوں کے تیل میں 1 لہسن کی جو، ٹھیک ہے، 1 انچ ادرک اور 1 بڑی چٹکی سونف جلا لو، دیکھو دیسی گھی اتنا ہو جائے گا، کھانے والا کہے گا ہم نے دیسی گھی میں کھانا کھایا۔ بھائی ٹیکنیک کرو، میں کوئی نئی ٹیکنیک نہیں دے رہا آپ کو، میں وہ ٹیکنیک بتاتا ہوں جو ہزاروں سال سے
اور ہمارے جو پورج ہیں، آبا و اجداد ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ کرتے رہے ہیں، تو بڑوں کو چھوڑ کے تو پھر یہی ہوگا کہ جب تک آپ معصوم ہو، بڑوں کی شفقت پر ہو، آپ بھیڑ ہو، معصوم سی بھیڑیں، اور اگر آپ ان کے آسرے سے نکل کے بغاوت کر کے بھاگ جاتے ہو تو بھیڑی آپ کو نوچ لیتے ہیں، نوچی جا رہے ہو، پھر بولتے ہو جی جناب دوائی کھائے جا رہے ہیں، میں تو 18 سال سے دوا کھا رہا ہوں، 20 سال سے کھا رہا ہوں۔ تو ریئلٹی پر آ جاؤ، ماں باپ کے طریقے پر آ جاؤ، والدین کے طریقے پر آ جاؤ، ساس سسر کے فرمودات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، والدین کے فرمودات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، نانا دادا کی سن لو، فائدے میں رہو گے۔ اور کرنا کیا، صرف سونف تو کھانی، اور کیا کرنا۔ میں کون سے لمبے چکروں میں پھنسا رہا ہوں آپ کو، پھنسانے والا تو میں آدمی نہیں ہوں، ہے نا، مشکل میں نہیں ڈالتا، ہے نا، آسان بات کرتا ہوں۔ تو سونف کی طریقہ بھی بتا دیا، اس کی شناخت بھی بتا دی، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے یہ کام ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سونف کو بھون لیتے ہو، ہلکی سی بھون لیتے ہو، بھنی ہوئی سونف، ہلکا سا بھوننا ہے اس کو، تو پھر یہ سونف کا اگر شام کو جوشاندہ بنا کے پیتے ہو، یا رات کو جوشاندہ بنا کے پیتے ہو، اور یا نہار میں اس کا جوشاندہ ابال کے پیتے ہو، تو بھائی صاحب ویٹ بھی اگر ضدی اور ہٹ دھرم قسم کا ویٹ نہیں ہے تو ویٹ بھی اس سے گرنا شروع ہوتا ہے، آپ فائدے میں آتے ہو۔ اگر ابال کے پیتے ہو، شرط یہ ہے کہ جس سونف کو ابالا جا رہا ہے وہ آپ نے پہلے ہلکی سی بھون لی ہو۔ کلیئر ہو گیا؟ آسان بات۔ 15-16 دن میں آپ کو رزلٹ آ جانا چاہیے۔ 15-16 دن میں آپ نے دیکھا کہ رزلٹ نہیں بن رہا، دل میں اطمینان نہیں ہے، کپڑے چھوٹے نہیں ہو رہے، کپڑے ڈھیلے نہیں ہو رہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ جب اس کا جوشاندہ پئیں نا سونف کا، مرضی نہار منہ پی لیں، مرضی شام 5 بجے پی لیں، مرضی رات سونے سے پہلے۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے، نیند کی خرابی کا مسئلہ ہے، وہ رات کو پی لیں، تو اسمارٹ بھی ہونے شروع ہو جاؤ گے اور نیند کی خرابی بھی ختم ہونی شروع ہو جائے گی، ڈبل فائدے میں رہو گے، ہے نا۔ نیند کیوں شارٹ ہوتی ہے؟ آپ کی جو ایسڈ ویلیو ہے وہ دماغ تک ٹچ ہو چکی ہوتی ہے، ایسڈ جو ہے دماغ کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دے رہا ہوتا، تو پہلے نیند اڑتی ہے، پھر ایسڈ بڑھ جاتا ہے، تو پھر جناب علی آپ شیزوفرینیا میں چلے جاتے ہو۔ جی دماغ میں کوئی کیل تھوڑی ٹھوکتا ہے آپ کے آگے، ایسڈ لیول بڑھ جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ ہاں ان لوگوں کا ایسڈ لیول دماغ کا نہیں بڑھتا جو لوگ عرق بادیان یا عرق گلاب آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ تو آنکھ اور دماغ ایک ہی چیز ہے نا، آنکھ سے چیز آپٹک نروز میں گئی، آپٹک نروز میں جاتے جاتے وہ دماغ میں گئی، تو ان لوگوں کو نیند پہ برا اثر نہیں پڑتا، اور جو لوگ اس کے عادی ہیں وہ مستقبل قریب میں شیزوفرینیا کے شکار نہیں ہوتے جناب۔ شیزوفرینیا سے پہلے نیند اڑتی ہے، نیند غائب، رات بھر جاگ رہے ہیں، صبح سو گئے، وہ تھکار کے سوئے، وہ نیند والی تھوڑی سوئے۔ تو یہ اس کی جو احتیاطیں کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ تو جو نیند کا مسئلہ ہے وہ جناب علی رات کو پی لیں، ٹھیک ہے۔ اور نہار منہ پینے والے جو ہیں وہ جناب علی اگر اس کو نیم گرم جوشاندے میں ایک بڑا لیمو نچوڑ کے پینا شروع کر دیں تو جو چھوٹا موٹا کچا بچہ وہ موٹاپا ہے وہ اس سے صاف ہو جاتا ہے، واش ہو جاتا ہے، بہترین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سونف جہاں بہت سارا فائدہ دیتی ہے، 2 فائدے اور سن لیں۔ سانپ اور بچھو کے ڈز کو بھی، اس کے جو ڈسنا ہوتا ہے، اس کا جو زہر ہوتا ہے، سونف اکیلی ایک ایسی چیز ہے، سانپ کا مزاج الگ ہے، بچھو کا الگ ہے، سونف دونوں کو اڑا کے پھینک دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا سونف آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ اللہ فائدے دکھاتا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔